बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस टाइम जी मैं सिलिया ज़ई ज़ोब के अंदर हूँ और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नासिर ख़ान भाई और अब्दुल गफ़ार भाई, जो कि यहाँ के रहने वाले हैं और ये चाहते हैं कि ख़ूबसूरत तरीन ज़ोब जो कि सियाहों की नज़रों से अभी तक छुपा हुआ है, ये हिडन एरिया है, तो इसके अंदर ये अपने हिस्से की शमा जलाए हुए हैं कि पाकिस्तान भर के टूरिस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टूरिस्ट इस एरिया का विज़िट करें। तो बात करते हैं इनसे। तो अब्दुल गफ़ार भाई ये बताएं कि ये जो ख़ूबसूरत ज़ोब है बलूचिस्तान का बहुत ही पुरअमन सा इलाका है ये, तो इसके हवाले से आप इसकी खूबसूरती और इस ज़िले के बारे में और यहाँ की फ़सलों के बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि उनको मालूमात मिल सकें, उनको पता चल सके कि बेशुमार जो पॉइंट हैं ज़ोब के अंदर और हम में से किसी ने भी नहीं देखे हुए, तो उन तक ये इत्तला पहुंच जाए कि हमारे यहाँ कौन कौन से एरिए खूबसूरत हैं। ये हम लोगों का ज़ोब जो है मतलब बहुत खूबसूरत इलाके, हर तरफ इधर पॉइंट है, पिकनिक पॉइंट यहाँ पर है। ये एरिया जो है ये सिलिया ज़ई हम लोग बोलते हैं, ये वो पॉइंट है। यहाँ लोग मतलब शहर से आते हैं, पिकनिक भी बनाते हैं। यहाँ पर जो है ना बागात वगैरह है, और बागात जो है अंगूर हो गया, सेब हो गया, खुबानी वगैरह हो गया, इस तरह के और बागात है, बादाम वगैरह हो गया। खूबसूरती के लिहाज से आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन इलाका है। इसी तरह इस ज़ोब शहर में आप चारों तरफ आपको पॉइंट्स में पिकनिक के मिलेंगे जो आप मतलब एंजॉय कर सकते हो। दूसरी बात ये है, मैं मोटर साइकिल को क्या बोलते हैं उसको, बाइकर्स हजरात को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे खूबसूरत से इलाके को आकर देखें और आप ये दुनिया को दिखाएं। पॉइंट्स के नाम क्या हैं? पॉइंट्स के नाम तो सिलिया ज़ई है, इधर बाबर जंगल है, वो है मतलब बहुत बड़ा जंगल है। कितना पुराना है? मकसद है तो कुदरती जंगल है, हज़ारों साल पुराना जंगल ये है, मतलब किसी ने मसनूई नहीं है। किस चीज़ का है? जैतून का जंगल है यहाँ पर। जैतून का है, अच्छा माशाल्लाह जी। और रह गया इस तरफ कोई सुलेमान है, शिनगार है, वेला गांव है, ब्रंज गांव हो गया, सबाक ज़ई डैम हो गया, कबूरो डैम हो गया। मतलब इस शहर में आप चारों तरफ आप जाओ मतलब पॉइंट आपको मिलेंगे। डैम कितने हैं टोटल? डैम्स तो इधर कपिप डैम हो गया, बाबर डैम हो गया, सबाक ज़ई डैम तो बहुत बड़ा डैम है, मतलब वो हो गया। और भी ऐसे चंद डैम्स हैं जो मुझे नहीं मतलब मालूम, वो इधर हैं। छोटे छोटे डैम्स तकरीबन है, मतलब बड़ा डैम यहाँ पे जो है सबाक ज़ई डैम है। और तो ज़ोब के अंदर रहायश वाले होटल हैं, खाना कैसा है, और ये क्वेटा से कितना टाइम लगता है, डेरा इस्माइल ख़ान से कितना टाइम लगता है, इसके बारे में बताएं। ज़ोब में वो रिहाइश भी है, बाज़ार है, बड़ा बाज़ार है। और दूसरी बात ये है क्वेटा से तकरीबन 325 किलोमीटर मेरे ख्याल में होगा, और तकरीबन 180-200 किलोमीटर डेरा इस्माइल ख़ान से पड़ता होगा इधर को। और मतलब जो बाज़ार है मतलब रिहाइश की जगह है, सब कुछ है। मौसमी लिहाज से भी मतलब ये ठंडा इलाका है, सरतरीन इलाका है। गर्मियों के लिहाज से बड़ा बेहतरीन इलाका है, मतलब गर्म शहरों से लोग आ सकते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं अपने टूरिज़्म। तो तख्त सुलेमान कितना दूर है, गाड़ी कितना कहाँ जाके रुकती है, और पैदल हाइकिंग कितनी है? तख्त सुलेमान जो है तकरीबन बहुत पहले मैं गया हूँ, तकरीबन यहाँ से तकरीबन गाड़ी का मतलब घंटे का सफ़र या घंटे का सफ़र है। वहाँ से फिर जो आपको एक गांव है उधर उतरना पड़ता है, चाहे अहमदी दरगाह गांव है या करीम कसी से तकरीबन आप पैदल आप उस पहाड़ी पर चढ़ते रहेंगे, 12 घंटे तकरीबन लग जाते हैं। आप सुबह जाओ, इंशाल्लाह शाम को आप उस पहाड़ी के सिरे तक आप पहुँच सकते हो। तो ट्रैकर के लिए जी ये तो बड़ा एक मुकाम इन्होंने बता दिया है, तो ट्रैकर भाइयों से गुजारिश है कि इस इलाके के हवाले से ज़रूर करें। तो आप क्या कहते हैं जी कि ज़ोब में जो पॉइंट हैं ज़्यादा अहम जो हैं वो कौन कौन से हैं, और वहाँ पर किस तरीके से पहुँचा जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफुल्लाह कश्मीरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे इस छोटे से शहर में आप आए और हमारी ये
جو خوبصورتی ہے دنیا کے سامنے لا رہے ہو، بلکہ یہ پاکستان کی خوبصورتی ہے. آپ ایک مشن پہ روانہ ہو چکے، یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس کے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں. یہ جوب جو ہے کسی نے ابھی تک ہائی لائٹ نہیں کیا ہے. یہ سلیزہ مقام ہے، یہاں پہ تقریباً سارا سال یہ پانی بہتا رہتا ہے. یہ کلاسفلا، لورلائی وغیرہ سے لوگ، خانوزی وغیرہ سے یہاں پہ لوگ پکنک منانے کے لیے آتے ہیں. اور یہاں پہ زیتون کے بہت بڑے جنگلات ہیں، 2-3 بڑے بڑے جنگلات ہیں. اور یہاں پہ کوہ سلیمان ہے جو ایک بہت ہی اونچی پہاڑی ہے. یہاں پہ لوگ ٹریکنگ کر سکتے ہیں جو آتے ہیں. مطلب ابھی بھی وہ کوئٹہ وغیرہ سے لوگ آ کے ایڈونچر والا وغیرہ ہے وہ آتے ہیں یہاں پر اپنے وہ ٹریکنگ کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت اور جگہ بھی ہے یہاں پہ. مستقل ہے جو بہت ایک اونچی پہاڑی ہے. انگریزوں کے دور میں یہ بہت مشہور ہوئی تھی. ابھی یہ کوئٹہ پر آپ جب جاؤ گے وہاں پہ آپ دیکھ سکو گے کہ ایک ہی پہاڑی کھڑی ہے بہت خوبصورت میدان میں. اسی وجہ سے بھی یہ مشہور ہے. اور ہمارے ایک ویالا پوائنٹ ہے پکنک کا، بہت خوبصورت پوائنٹ ہے. اصغر تنگی ہے وہ بھی خوبصورت پوائنٹ ہے. اور ایک شین غار ہے یہاں پہ انگریز لوگوں کا ایک ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا یہاں پہ انگریزی کے دور میں. یہ گرمیوں میں یہ لوگ ادھر ہی چلے جاتے تھے یہ شین غار میں. ابھی بھی وہاں پہ FC وغیرہ سب کچھ وہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ زیتون کے جو ہے بہت سے زیادہ درخت ہوتے ہیں. اور یہ یہاں پہ انگور کا فصل ہوتا ہے اور گندم وغیرہ ہوتے ہیں، خوبانی ہوتا ہے. اور یہاں پر جو ہے چلغوزے تو کافی مقدار میں ہوتے ہیں، وہ بڑے پہاڑوں پر ہوتے ہیں. مطلب بہت ہی بادام وغیرہ ہوتے ہیں، بہت خوبصورت. مطلب یہاں پہ پکنک اسپاٹس اتنے زیادہ ہے کہ ہم گن نہیں سکتے ہیں. تو یہاں پر تاریخی کوئی قلعہ یا اس طرح کی چیزیں کون کون سی ہیں؟ یہاں پہ ایسے سچ کوئی تاریخی قلعہ نہیں ہے. ہمارے ایک دیسی کا جو آفس ہے یہ ایک کشتی نما بنا ہوا ہے. ابھی بھی اس پہ یہ تقریباً فنڈ منظور ہوا ہے سرکار کی طرف سے کہ اس کی جو ہسٹوریکل ہسٹری ہے اسی کو زندہ رکھا جا سکے، اس کو مرنے نہ دیا جائے. کیونکہ یہ پہلے اس جوب کا نام پورٹ سن ڈیمن تھا. وہ یہاں پہ وہ اپنے آفس انگریزی کے دور میں کشتی نما بنایا تھا. آج بھی اسی شکل میں موجود ہے. ابھی اس کو محفوظ بنانے کے لیے کام ہو رہا ہے. یہ مطلب ایک تاریخی قلعہ تھا، اسے پورٹ سن ڈیمن قلعہ بھی کہتے ہیں. تو یہ بتائیں جی کہ یہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی قبور مبارک بھی ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ صحابہ سے مطلب ایک تو کوئی سلیمان پہ بابا کیس عبدالرشید جو ہے وہاں پر ہم لوگ جب گئے ہوئے تھے وہاں کے ملنگ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ بابا کیس عبدالرشید کا قبر بھی ادھر ہی ہے جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن بقول ان کے اور صحابہ کی 4-5 قبریں انہوں نے بتایا تھا ادھر ہی قبر تھے. یہ کوئی سلیمان کی پہاڑی پہ تھا. بابا کیسے غار جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ادھر ہے. کوئی سلیمان کا سلسلہ تو بہت بڑا سلسلہ ہے. مطلب اس پہاڑی کو کوئی سلیمان کہاں سے شروع ہو کے کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ کوئی سلیمان تو یہ سنا، یہ دیکھا نہیں ہے، بہرحال سنا یہ ہم لوگوں نے کہ غزنی، افغانستان کے غزنی سے شروع ہے اور تقریباً کون سے ڈیرہ غازی خان میں جا کے مطلب وہاں سے فورٹ منرو میں بھی ہے، ترک تک ہے، یا یہ سنا ہے. مطلب ٹھیک ہو گیا جی. تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی اور یہ ہمارا پروگرام جاری رہے گا. یہ جی بہت ہی خوبصورت مقام ہے. تو ناصر بھائی، آپ بائیکر کو کیا دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں پر کیمپنگ اگر کرنا چاہیں تو آپ ان کو کیا کیا سہولت دے سکتے ہیں؟ سیفلا بھائی، یہاں سلیازے یا دوسری مقام پر رو میں جو بھی مطلب بائیکر آنا چاہتے کہ PK سے ہمارے بلوچستان سے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں آ جائے یہاں پر. انشاءاللہ ہر انتظام جو ہوگا میرے لائق، میرے بس میں جو ہوگا وہ میں ان کے ساتھ کروں گا. سیکورٹی کے حوالے سے ہو یا کوئی اور ایشو ہو، جو بھی ایشو ہو انشاءاللہ میں ان کے لیے تیار ہوں. بلکہ سارے پاکستان کو میں دعوت دیتا ہوں، بائیکر بھائی کو، یوٹیوبر بھائی کو، جو بھی یہاں پہ اپنا پاکستان پروموٹ کرنا چاہتا ہے، یہ جو بھی ایک خوبصورت علاقہ ہے آ جائے دیکھ لے. میں انشاءاللہ ہر تعاون کے لیے تیار ہوں. تو آپ سے اگر رابطہ کرنا چاہیں، یہ جی بہت ہی خوبصورت مقام ہے
جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ایک رات کی یہاں پر کیمپنگ ہو تو میں کہتا ہوں جی کیا بات ہے۔ تو تمام بائکر بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ناصر بھائی کا میں ابھی نمبر ہے یہ اپنا بتائیں گے، وہ ان کا نمبر نوٹ کر لیں یا ان سے رابطے کی جو صورتیں ہیں تو یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ ایک نائٹ کی کیمپنگ یہاں پہ کی جائے، جس میں باربیکیو بھی ہو رات کو اور صبح ناشتہ بھی بے شک، یہ ساتھ ہی اوپر ہوٹل بھی ہے یہاں پر، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اس ہوٹل کتنا دور ہے جی یہاں سے؟ یہ بس اوپر ہے، یہ سامنے ہاں، تو واش روم وغیرہ آپ لوگ ہوٹل کے استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ جگہ اور یہاں پہ انتظامیہ سے اجازت کا اگر کوئی معاملہ ہوا یا سیکورٹی کے اگر کوئی معاملات ہوئے، ویسے تو یہ پرامن علاقہ ہے، کوئی سیکورٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ آپ لوگوں کو وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ بون فائر کے لیے لکڑیاں یہ فراہم کر دیں گے، باقی جو باربیکیو وغیرہ کرنا ہے اس کا سامان آپ لوگ اپنا وہ کر سکتے ہیں، جس طرح بائکر ہم سب مل کے کرتے ہیں۔ شیئرنگ بیس پہ بہترین قسم کی آئیڈیل جگہ ہے، ایک نائٹ کی کیمپنگ یہاں پر ضرور کی جائے۔ تو ناصر بھائی آپ یہ بتائیں جی کہ آپ سے رابطہ کیسے کیا جائے، آپ کا واٹس اپ نمبر کیا ہے؟ میرا واٹس اپ نمبر ہے 0316 30 444 36۔ اس پہ کالنگ بھی کر سکتے ہیں اور واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں، اور روب لائیو اسی روب کے حوالے سے میرا وہ فیس بک یوٹیوب بھی ہے، روب لائیو اس کا نام ہے۔ مطلب روب لائیو آپ کسی بھی نیٹ پر گوگل کر دو تو سارا کچھ میرا انفارمیشن آ جائے گا، بہت ہی ایزی ہے، صرف روب لائیو آپ نے نیٹ میں نکلنا ہے۔ اور فیس بک پر؟ فیس بک بھی روب لائیو ہے، واٹس ایپ بھی روب لائیو ہے، انسٹاگرام بھی روب لائیو ہے، یوٹیوب بھی روب لائیو ہے۔ مطلب روب لائیو میں نے اپنا نام دیا ہوا ہے، جو بھی مطلب آپ نیٹ پہ ریسرچ کرو گے صرف روب لائیو لکھ دو، انشاءاللہ میں ادھر ہی اویلیبل ہوں گا۔ تو یہ جی اپنے حصے کی شمع جلائے ہوئے ہیں، ذوب کو پوری دنیا کو دکھانے کا عزم رکھتے ہیں۔ ذوب کی خوبصورتی جو کہ ہڈن بیوٹی ہے، ابھی تک یہاں پر نہ کوئی یوٹیوبر آیا ہے، نہ یہاں پر کوئی اچھا فوٹوگرافر پہنچا ہے۔ تو میں جتنے بھی بلوچستان کے KPK کے اور پاکستان بھر کے جو ٹورسٹ ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس ایریے کو دیکھیں، اور جو خاص کر یوٹیوبر اور فوٹوگرافر ہیں وہ اس ایریے میں ضرور تشریف لائیں، اور ذوب لائیو کے نام سے انہوں نے اپنی شمع جلائی ہوئی ہے، اس کے ذریعے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔